العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ جس سفر کی آج ہم نے بات کرنی ہے، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا سفر ہے جو مغفرتوں کا سفر ہے، جو رحمتوں کا سفر ہے، جو عنایتوں کا سفر ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ سفر کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا، ہماری روحوں نے بہت پہلے کر لیا ہے. جب یہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہوئی تھی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ آج سے تقریباً 5000 سال پرانی بات ہے. مور دین 5000 ایئرز تقریباً ہو چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے. اس وقت تو مکے میں آبادی بھی نہیں تھی، صرف کعبہ کی تعمیر آپ نے کی تھی. تو ارشاد ہوا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام تمہاری آواز کو پہنچانا ہے. تو اس صفا کی جو پہاڑی ہے نا، حضرت ابراہیم صفا کے قریب جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا. اے لوگو اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے، آج تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہماری آواز ٹی وی چینل یا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں پہنچتی ہے. بیفور 5000 ایئرز، 5000 سال پہلے وہ آواز پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے سب نے سنی. اچھا، جو اس وقت لوگ تھے صرف انہوں نے نہیں سنی، بلکہ جتنے ماں کے پیٹ میں بچے تھے انہوں نے بھی سنی، باپ کی پشت میں جو بچے تھے انہوں نے سنی، بلکہ جو عالم ارواح میں روحیں تھی انہوں نے بھی سنی. اور روایتوں میں آتا ہے اس وقت جن جن لوگوں نے یا جن جن روحوں نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہی، سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے جتنی بار لبیک کہی وہ بندہ اتنی بار حج کرتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی حج کر چکا ہے تو اسے مبارک ہو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا. اور جو جا رہا ہے اسے بھی مبارک ہو، اور جس نے زیادہ بار حج کیا سبحان اللہ تو اس کی روح نے اتنی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا. تو یہ وہ حج کا سفر ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے، جس پر عنایت ہو، جس پر خاص مہربانی ہو، سبحان اللہ. اور پھر اس کی فضیلت حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. جب کوئی حج پہ جائے نا تو اس سے دعائیں کروایا کریں، واپس آئے تو جیسے ہی آئے تازہ تازہ فوراً اس سے دعا کریں، کیونکہ وہ جس کے لیے استغفار کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو کیسا سفر ہے، سفر پر تو مغفرت ہے، سفر پر تو عنایت ہے، لیکن اگر اس سفر میں کسی کو موت آ جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہ ہوگی، نہ حساب ہوگا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا. مرنا تو ہے ہی، لیکن اگر اس سفر میں نصیب ہو جائے اور سبحان اللہ مکے مدینے میں موت آ جائے تو اس سے زیادہ مبارک جگہ کون سی ہے. تو اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جب موت آئے تو ہمیں مدینہ منورہ میں ایمان والی عافیت والی موت نصیب فرمائے. جنت البقیع جو ہے وہ ہم سب کا مقدر فرما دے. سبحان اللہ. ایک اور خوبصورت حدیث پاک، حاجیوں کی فضیلتیں تو کتنی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ عز و جل جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، اور مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے عرفات کا جو دن ہوتا ہے نا،
اس دن اللہ کریم بہت خاص رحمت نازل فرماتا. اور ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ کریم آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے عرفہ کے دن, اور اللہ پاک فخر فرماتا ہے, فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں. آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں, اللہ فرماتا ہے میں ان سب کو بخش دوں گا. میرے بندوں واپس جاؤ, تمہاری مغفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو. یہ وہ خاص دن ہے جس دن سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے, جس دن خاص رحمت الہی کی یوں سمجھیے کہ بارش ہوتی ہے. اور سبحان اللہ, اللہ والوں کا حج کیسا ہوتا تھا, اللہ والوں کی رکت اور انداز کیسا ہوتا تھا, وہاں جا کے ان کی کیفیات کیا ہوتی تھی. اللہ ان کیفیات کا ہمیں ذرہ نصیب فرما دے. سبحان اللہ. امام زین العابدین ایک ایسی عظیم ہستی جو بڑے اولیاء کے سردار ہیں, اہل بیت سے ہیں. ایک بار آپ نے احرام پہنا اور حج کی نیت کرنے کا جب وقت آیا تو آپ نے لبیک نہ پڑھی. لوگوں نے کہا حضور لبیک پڑھیں, نیت کے لیے لبیک ضروری ہے. فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں لبیک کہوں اور سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے. اور آپ کہتے ہیں جب لبیک پڑھتے آپ کا رنگ بدل جاتا, خوف خدا سے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے. اللہ اکبر. ایسے اللہ والے اتنے نیک بکر جب حرمین طیبین جاتے, اللہ کی بارگاہ میں جاتے, ان کی کیفیات بدل جاتی تھی. مگر آج ہم نے دیکھا ہے لوگ عمرے پر جاتے ہیں, حج پر جاتے ہیں, ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے, انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنی عظیم سعادت تمہیں ملی ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا میں 25-30 لاکھ لوگ ہی حج پر جا سکتے ہیں, مگر سچی بات یہ ہے جس دن 9 ذوالحجہ آتا ہے 25-30 لاکھ لوگ تو عرفات میں ہوتے ہیں, مگر 200 کروڑ مسلمان جو ساری دنیا میں بستے ہیں, سب کے دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں. ہر آنکھ, ہر کان اور ہر دل گویا عرفات کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج خاص رحمت الہی ان حاجیوں پر برس رہی ہے. اور ہمیں بڑی امید ہے ان حاجیوں نے ہمیں یاد رکھا ہوگا, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہاں دعائیں کر رہے ہوں گے. تو سبحان اللہ, جس کو عرفات کی حاضری مل جائے, جس کو حج کا سفر مل جائے, اسے تو سر شرم سے جھکا کر رکھنا چاہیے. سارا سفر ہی بڑے ادب و ذوق سے کرنا چاہیے کہ اس بڑی کرم نوازی کا تو میں قابل نہ تھا. ایک اور واقعہ سنیے, بزرگوں پر کرم نوازی بھی کیسی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کی باتیں بھی کتنی نرالی ہیں. سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی, کعبہ مشرفہ کا طواف کیا, حجر اسود کا بوسہ لیا اور 2 رکعت نماز طواف پڑھی, اور اس کے بعد کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا. بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ, میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے چکر لگائے, مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی, اے علی بن موفق, ہم نے تیری بات سن لی ہے, کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے گھر میں تو بندہ اسے ہی بلاتا ہے نا جس سے محبت کرتا ہے. اگر تمہیں مکے بلایا گیا ہے, مدینے بلایا گیا ہے, کعبہ دکھایا گیا ہے, تو رب نے تجھ سے محبت فرمائی ہے, رب نے تجھے قبول کر لیا ہے, تو پھر گھبرانا کیسا. اللہ اکبر. اللہ یہ مبارک سفر ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. اور پھر کعبہ مشرفہ کی تو کیا بات ہے, حدیث پاک میں آتا ہے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 60 طواف کرنے والوں کے لیے, 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے, اور 20 رحمتیں صرف کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے. کچھ لوگ حرم میں بیٹھے صرف کعبہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جو صرف نظر کرتا ہے کعبے پر. 20 رحمتیں اللہ کی ان پر بھی نازل ہو رہی ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب بھی مکہ پاک جانا, مدینہ طیبہ جانا, فضول وقت نہ گزارنا, حرم پاک میں گزارنا, طواف میں گزارنا, عبادت میں گزارنا. اور دیکھو مکہ پاک میں بالخصوص طواف اور عمرہ یہ ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی. آپ نماز اپنے وطن میں پڑھ سکتے ہیں, آپ تلاوت اپنے گھر میں کر سکتے ہیں, آپ روزے رکھ سکتے ہیں,
مگر آپ طواف نہیں کر سکتے، آپ سعی نہیں کر سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو کوشش یہ کیجئے اتنے مضبوط ہو کر جائیں، ایسی تیاری کر کے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں اور حج کے بعد زیادہ سے زیادہ عمرے کریں۔ اور سنیے، بہت سارے لوگ مجھے وہ بھی سن رہے ہیں جو عمرے پر جاتے رہتے ہیں، کبھی ٹارگٹ کر کے جایا کرو کہ کم از کم میں نے 50 طواف کرنے ہیں۔ 50 طواف کی فضیلت سنیے گا، جب بھی لفظ طواف کی بات ہوگی نا تو 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، ایک چکر کا ایک طواف نہیں ہے، 7 چکر آپ نے کمپلیٹ کیے تو ایک طواف ہوا۔ تو 50 طواف ایسے کرنے ہیں کہ 7 چکر کے 50 طواف۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اچھا، یہ فضیلت صرف حج کے لیے نہیں ہے۔ اب رمضان میں کوئی جا رہا ہے 15 دن 20 دن، ربیع الاول پہ جاتے ہیں، پورے سال میں جاتے ہیں، تو جب بھی اب اگلی بار عمرے پہ جانا نا تو 50 طواف کا ٹارگٹ لے کے جائیں، ورنہ اگر عمرے پہ جائیں تو یہ فضول باتیں گھومنا پھرنا چھوڑیں اور خوب طواف کریں اور یہ فضیلت جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ تو اب حج اور عمرہ پہ جو جاتے ہیں ان کے لیے نیتیں لکھی ہیں کتابوں میں، اور امیر اہل سنت نے تو کمال کیا ہے۔ میں ظاہر ہے کہ بہت تفصیلی حج کا طریقہ تو بیان نہیں کر سکوں گا، تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ ہائی لائٹس بھی دیتا جاؤں گا، اور میں کہوں گا کہ کتاب رفیق الحرمین یہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو، واقعی اس کا نام ہی رفیق الحرمین ہے، رفیق رہے گی آپ کے سفر کے، تو قدم قدم پر آپ کو کام دیتی رہے گی۔ ایک سے زیادہ کتابیں لے لیں تاکہ دوسروں میں تقسیم بھی کر سکیں گے۔ تو رفیق الحرمین کتاب جو ہے اس میں اسٹارٹ میں ہی امیر اہل سنت نے حج اور عمرے پر جانے والوں کی 56 نیتیں لکھی ہیں۔ اچھا، نیتوں کا میں کمال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ روایتوں میں آتا ہے کوئی بندہ اپنے گھر سے نماز پڑھنے چلے، ہر ایک قدم پر اسے نیکی ملے گی اور ہر دوسرے قدم پر گناہ معاف ہوگا۔ مگر سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں آپ نے 40 نماز کی لیے مسجد کے لیے جانے کے لیے نیتیں لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ نیتیں کر لے اور گھر سے مسجد کو جائے تو اب ہر قدم پر اسے 40 نیکیاں ملیں گی۔ یہ نیتیں ہیں جو ملٹی پلائی کر دیتی ہیں آپ کے نیک کام کو۔ تو امیر علیہ سنت نے 56 نیتیں لکھی ہیں، میں چند اس میں سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ واقعی نیکیوں کی کتنی پیاری پیاری نیتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی نیت جو حج کے لیے ہونی چاہیے، عمرے کے لیے ہونی چاہیے کہ صرف رضائے الہی کے لیے حج کروں گا۔ اصل مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے حج کروں گا۔ دوسری، سبحان اللہ، اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی حکم قرآنی پر عمل کرنے کے لیے حج کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا، آقا کی سنت بھی ہے نا، تو پیارے آقا کی پیروی میں حج کروں گا۔ چوتھی نیت، ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا۔ ہاں، جس پر حج فرض ہو گیا ہے وہ اگر ماں باپ اجازت نہیں بھی دیتے تو اس کو حج کرنا ہوگا۔ شوہر بھی اگر اجازت نہ دے تو بیوی کو حج کرنا ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ نفلی حج کے لیے ماں باپ کی اجازت بھی ضروری ہے اور بیوی کے لیے شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے۔ البتہ یہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جناب ماں باپ پہ حج نہیں کیا تو میں کیسے حج کر لوں۔ حج ہر انڈیویجول پر الگ الگ فرض ہے۔ پیسے میرے پاس ہیں، استطاعت میرے پاس ہے، ماں باپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ پر فرض ہو گیا، تو میں نے حج کرنا ہوگا۔ ہاں، اللہ توفیق دے، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ ماں باپ کے ساتھ حج بندہ کرے۔ اور یہاں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں، کچھ لوگ ایک اور بھی مسٹیک تو نہیں کہوں گا اس کو، لیکن ایک کام کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں۔ بیرون ملک میں مجھے کئی لوگ سن رہے ہوں گے، اوورسیز پاکستانی یہ بڑا کرتے ہیں کہ باہر سے پیسے بھیجا اور امی ابو کو حج پہ بھیج دیا۔ اب امی ابو کی عمر 75 سال ہو گئی ہے اور آپ نے ان کو اکیلے حج پہ بھیج دیا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے نا تو خود جائیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، انہیں اکیلا نہ بھیجیں۔ ہم نے کئی بوڑھے لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا، تکلیف میں دیکھا، راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ اپنے ماں باپ کو اتنی بڑی سعادت دینا چاہتے ہیں تو ایک خادم بن کر خود بھی جائیں، ماں باپ کی ویل چیئر چلائیں گے، ان کو ساتھ پکڑ کے طواف کروائیں گے۔ سبحان اللہ، ماں کی دعا مل گئی تو ویسے ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اگر ہو سکے تو بوڑھے بزرگوں کو اکیلا نہ بھیجیں، ضرور گھر کا کوئی فرد جوان ساتھ جائے تاکہ یہ جو سفر ہے اس میں ان کے لیے آسانی رہے۔ تو بہرحال بہت خوبصورت نیتیں ہیں، یہ نیتیں کریں۔ اور اس میں ماشاءاللہ ایک اور بڑی پیاری نیت یہ ہے کہ حاجت سے زائد توشہ، یعنی اخراجات رکھ کر رفقا پر خرچ اور فقراء پر تصدق یعنی خیرات کروں گا۔ ایسا کرنا حج مبرور کی نشانی ہے۔ سب چاہتے ہیں نا حج مقبول ملے۔ مبرور حج، اور مبرور اس حج اور عمرے کو کہتے ہیں جس میں خیر اور بھلائی ہو، کوئی گناہ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، سنانا نہ ہو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا،
کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا، سلام پھیلانا، خوش خلقی سے پیش آنا، یہ سب چیزیں ہیں جو حج کو مبرور بناتی ہیں، مقبول بناتی ہیں۔ تو اللہ نے توفیق دی ہو تھوڑے پیسے زیادہ رکھیں کہ وہاں لنگر کروں گا، اپنے ساتھی حاجیوں پر کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہوں گا، کوئی غریب مل گیا تو اس کی مدد کروں گا، اور کچھ چیزیں ایکسٹرا رکھ لیں، ایک احرام ایکسٹرا رکھ لیں، چپل کی جوڑی ایک دو ایکسٹرا رکھ لیں، آپ کتاب رفیق الحرمین تھوڑی سی زیادہ رکھ لیں، کھانا اگر آپ اس طرح کی کوئی نمکو وغیرہ لے رہے ہیں تھوڑا سا رکھ لیں کہ چلو کسی حاجی کو ضرورت پڑی احرام کی، احرام پیش کر دوں گا، چپل پیش کر دوں گا۔ آپ اس نیت سے جب لے کے جائیں گے تو یہ حج مقبول کی نشانیوں میں سے ہے کہ حاجت سے زائد کچھ چیزیں رکھنی ہیں۔ تو جناب یہ ہو گئی بات کچھ نیتوں کی۔ اب آئیے حج کی 3 قسمیں ہیں۔ اب آپ سے میں کچھ دہرائی کرواؤں گا، اگر حج پہ نہیں بھی جا رہے نا تو یہ یاد رکھیے گا کہ حج کا علم، یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 پلرز آف اسلام، بنیادی ارکان اسلام کے 5 ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز اور کلمہ پاک کہہ لیں یا توحید پر اقرار کرنا، ایمان لانا۔ تو بہرحال یہ جو حج ہے یہ ہمارے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ تو حج یاد رہے 3 قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے ہیں؟ حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے یا یورپ سے لوگ جو میقات کے باہر رہتے ہیں وہ عموماً حج تمتع کرتے ہیں۔ میں تینوں حجوں کی تھوڑی تھوڑی بات بتا دیتا ہوں۔ حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور مکہ پاک پہنچتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں حلق وغیرہ کرانے کے بعد۔ اب آپ اپنے گھر کے کپڑوں میں وقت گزارتے ہیں اور حج پر جانے سے پہلے یعنی منی عرفات جانے سے پہلے پھر احرام پہنتے ہیں اور اب حج کرتے ہیں۔ یہ آسان حج ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حج تمتع۔ اور یہ حج کرنے والا کہلاتا ہے متمتع۔ حاجی کو کہتے ہیں متمتع، مشکل ہے، تمتع کرنے والا، آسان کر دو۔ دوسرا حج ہے حج افراد۔ اس میں حاجی ایک ہی باری میں حج کا احرام باندھتا ہے۔ یہ نارملی یہ حج جو ہے مکے میں رہنے والے، جدہ میں رہنے والے، ادھر رہنے والے وہ حج افراد ہی کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور حج نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مینا جانے سے پہلے احرام پہنتے ہیں اور مینا چلے جاتے ہیں۔ اگر اب پاکستان سے کوئی حج افراد کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا کے کسی اور ملک سے کرنا چاہتا ہے، تو وہ حج کا احرام باندھے گا، عمرے کا نہیں۔ کس کا احرام باندھے گا؟ حج کا۔ اور اس کا احرام کھلے گا کب؟ جب حج کا سارے اراکین وہ پورے کر لے گا، منی عرفات کے معاملات، رمی جمرات، قربانی۔ اب حج افراد کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، تو بہرحال اس کے بعد اس کا احرام کھلے گا، یعنی حج کے بعد اس کا احرام کھلے گا۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہم لوگوں کے لیے۔ اچھا، تیسرا حج کیا ہے؟ وہ ہے حج قران۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، اور وہ کون سا حج کیا؟ حج قران۔ اچھا، حج قران افضل بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ، مشکل بھی ہے۔ کہتے جو چیز مشکل ہوتی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو حج قران کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہم 2 چیزوں کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں، عمرے کا اور حج کا۔ ٹھیک ہے، اب عمرے اور حج کا جب آپ نے احرام پہن لیا تو آپ جا کر عمرہ تو کریں گے مگر احرام نہیں اترے گا، آپ حج تک احرام میں ہی رہیں گے۔ اور پھر حج کرنے کے بعد منی عرفات کے معاملات، رمی جمرات، قربانی کے بعد، حلق کروانے کے بعد آپ کا احرام اترے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ 3 قسم کے حج ہیں۔ تو اب نارملی مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ جس کی فلائٹ آخری ہے، آخری میں جا رہا ہے، بالکل 4-5 دن بعد ہی حج ہے، 2 ذی الحجہ، 3 ذی الحجہ، 4 ذی الحجہ کی فلائٹ ہے، تو اب اگر وہ ہمت کر کے حج قران کر لے تو عام لوگوں سے 4-5 دن زیادہ احرام باندھنا پڑے گا، لیکن اس کو حج قران کا ثواب مل جائے گا۔ جو شروع کی فلائٹوں سے جا رہے ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ اتنا لانگ ٹرم میں احرام باندھ سکیں، تو وہ پھر حج تمتع کر لیں۔ اور میرا ایک اور مشورہ رہتا ہے کہ جو پہلی بار جا رہا ہے نا وہ حج تمتع ہی کرے، پہلے پریکٹس ہو جائے اس کو کہ کیا کیا پرابلمز آتی ہیں احرام کی، کس طرح پابندیاں ہیں، کتنا لمبا سفر ہے۔ تو اگلی بار انشاءاللہ کبھی زندگی میں جائیں، تھوڑا تجربہ ہو جائے تو پھر حج قران کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ تو یہ 3 نیتیں ضرور یاد رکھیں۔ اب اس میں ایک بڑی مسٹیک جو حاجی کرتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ایک اور پتہ نہیں دل میں بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ لوگ 10-10 لاکھ، 12-12 لاکھ، 15-20 لاکھ کا بھی حج کرتے ہیں اور 35-40 دن کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، مگر 2-3 گھنٹے تربیت کے لیے نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے ایسی مسٹیک کرتے ہیں۔ خود میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں ایک بار جدہ جا رہے تھے، میرے ساتھ ایک حاجی بیٹھے تھے، میں نے بھی احرام پہنا تھا، انہوں نے بھی احرام پہنا تھا، تو میں نے کہا آپ نے حج کی نیت کر لی؟ کہہ رہے کر لی۔ میں نے کون سے حج کی نیت کی؟ تو میرا منہ دیکھنے لگے، بولے کون سا حج کیا ہوتا ہے بھائی؟ حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کیا نیت کی ہے؟ حج کی نیت کی ہے۔ میں نے کہا آپ نے حج کی نیت کی ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے ان کا کون سا حج ہو گیا؟ حج افراد۔ کون سا حج ہو گیا؟
اور حج میں ابھی 25-30 دن باقی ہوں، تو اب اس کا مطلب اس کا احرام عمرہ کر کے نہیں اترے گا. اچھا وہ جا کر کرتے تمتع ہیں، کیونکہ سنا تو یہی ہوتا ہے کہ جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، حلق کروانا ہے، احرام اتار دینا ہے، لیکن نیت کون سی کر کے آئے؟ حج افراد کی. تو پھر تو بڑے مسائل ہو گئے، دم ہو جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، تربیت لینا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے کون سی نیت کرنی ہے اور کس نیت سے ہم نے احرام پہننا ہے. تو بہرحال یہ ہو گئی کچھ نیت کی باتیں. کچھ سامان کی بات کر لیتے ہیں کہ جب ماشاءاللہ، اور جو میں سامان والی باتیں بتاؤں گا نا آپ کو، یہ باتیں آپ کو نارمل ٹریول میں بھی کام آئیں گی. تو کوشش یہ کریں، دیکھیں خاص طور پہ حاجی کے لیے، ٹریولر کے لیے سب سے مین چیز جو ہوتی ہے اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے. حج میں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ نارملی معلم کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس ہوتا نہیں. ورنہ اگر انٹرنیشنل کہیں ٹریول کریں، اپنے پاسپورٹ کو بہت زیادہ کیئر کریں، سنبھالیں. کچھ ضروری دستاویزات کو اسکین کر لیں، اس کی پکچرز لے لیں. پاسپورٹ کی تصویر لے لی، حج ویزا کی تصویر لے لی، اپنے شناختی کارڈ کی تصویر رکھ لی، اپنی ٹکٹ کی تصویر رکھ لی، معلم کے کارڈ کی پکچرز لے لی. جو آپ کو حج سے پہلے ڈاکیومنٹس ملتے ہیں نا، ان سب کو تصویریں لے لیں. اسکین تو ضرورت بھی نہیں ہے، موبائل سے تصویریں لے لی، اور یہ تمام تصویریں کسی فولڈر میں اپنے پاس بھی سیو کر لی، کسی گھر کے فرد کو بھی دے دی. خدا نہ خواستہ وہاں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کسی کو فون کر کے وہ تصویریں واٹس ایپ پہ اپنے پاس منگوا سکتے ہیں. تو ضروری ڈاکیومنٹس ہمیشہ اسکین ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں. آپ کی اسناد ہیں، آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کے پراپرٹی ڈاکیومنٹس ہیں، زندگی کے جتنے قیمتی ڈاکیومنٹس ہیں نا، اگر کہیں سنبھال کے رکھیں تو بھائی جان اس کو اسکین بھی کر لیں. کبھی آگ بھی لگ سکتی ہے، کبھی چوری بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس کاپی نہیں ہوگی تو کیا کرو گے؟ اس کو کیسے پروف کرو گے؟ تو یہ کام آنے والی چیزیں ہیں، اس کو اسکین کر کے رکھ لیں، اس کی پکچرز لے کے کہیں فولڈر میں سنبھال کے رکھ لیں. دوسری مین چیز ہوتی ہے آپ کا بیگ. بیگ مضبوط نہیں ہے نا تو آپ کا سفر ڈسٹرب ہو جائے گا. بیگ کی بہت ساری قسمیں، لیکن آج کل ماشاءاللہ یہ جو 4 ویل والے بیگ آئے ہیں، یہ ایک تو ٹرالی بیگ لیا کریں، ٹھیک ہے، اور جس کے 4 پہیے ہوں اور مضبوط لیں. بیگ میں کنجوسی نہ کریں. میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہم 20 لاکھ کا حج تو کرتے ہیں، بیگ چاہتے ہیں 3000 سستا مل جائے. بیگ مہنگا لیں، ورائٹی والا لیں، اور اس نیت سے لیں کہ انشاءاللہ 12 بار مدینے لے کے جاؤں گا. ایک ہی حج تھوڑی کرنا ہے یار انشاءاللہ، ایک ہی بار مدینہ تھوڑی جانا ہے، وہاں جا کے تو بار بار لے کر آنی ہے نا اجازت. تو بھائی ایسا خرچہ کرو کہ 12 بار آپ کے ساتھ حج کرے، وہ 12 بار آپ کے ساتھ مدینے جائے. وی آئی پی اچھی کوالٹی کا بیگ لیں تاکہ آپ کو موومنٹ میں، چلنے میں، پھرنے میں آسانی رہے. نمبر 1. دوسری چیز جس پہ کنجوسی بالکل نہیں کرنی چاہیے وہ ہے چپل. اگر آپ نے چپل 2 پٹی والے چپل، چونکہ احرام میں ہم پہن سکتے ہیں نا، تو 2 پٹی والے چپل بہترین کوالٹی کے لیں. 500 روپے مہنگا لیں، کیونکہ اس چپل کے ساتھ پہن کر آپ نے میلوں چلنا ہے. اور اگر اس چپل نے کاٹ لیا نا آپ کو تو سارا سفر آپ کا گیا. اب آپ پیر پہ زخم پڑ گیا ہوگا. میں نے چھالے پڑتے ہوئے دیکھے لوگوں کو، آبلے پڑتے ہوئے دیکھے. بیسٹ چپل لیں. اب چپل کو کیسے فرینڈلی کرنا ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں. تیسری، بیسٹ کوالٹی کا احرام لیں. احرام میں بھی کنجوسی نہ کریں، یا سستا والا دکھاؤ، نہیں، سب سے اچھا والا دکھاؤ. احرام پہننا ہے بھائی، پہلے تو روتے ہیں احرام کب ملے گا. اب احرام مل رہا تو اچھا والا لو تاکہ آپ پہن کے اور کمفرٹیبل فیل کرو. احرام لیتے وقت ایک غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہ احرام لیا اور بیگ میں رکھ لیا. کچھ لوگ تو ایئرپورٹ پہ اور کچھ لوگ جہاز میں احرام کھولتے ہیں، یار جہاز میں پہن لیں گے. اب جب کھولا تو پریشان ہیں، اور اس کی ان کی سائز کا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ماشاءاللہ لمبے ہوتے ہیں، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کوئی ہیلدی ہوتا ہے. اب احرام ہی نہیں آ رہا، پریشان. اب کس سے دوسرا احرام مانگے؟ اچھا، دوسرا احرام پہ عموماً کلف لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ رائٹ اوے جس دن پہننا ہے اسی دن کھولیں گے نا، تو کلف والا کپڑا آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی باڈی پر ٹچ ہوگا تو آپ کو مزہ نہیں دے گا. تو بیسٹ یہ کہ اچھی کوالٹی کا کاٹن کا ایک احرام لے لیں اور ایک تولیے کا احرام لیں. اور ان دونوں احرام میں خاص طور پہ جو کاٹن کا احرام لیں اس کو دھو لیں تاکہ وہ اور سافٹ ہو جائے گا، آپ کی باڈی کے لیے اور کمفرٹیبل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور ایسا بھی دیکھ لیں کہ وہ احرام میں آپ کا جسم تو نہیں چھلک رہا، کیونکہ اگر ستر کی جگہ چھلک رہی ہے تو وہ جائز بھی نہیں ہوگا. پانی پڑتا ہے وضو کا تو جسم چھلک رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا موٹا اچھی کوالٹی کا کاٹن، اچھی کوالٹی کا تولیے کا احرام لیں. اپنی سائز کو چیک کر لیں. اور اگلا جو ہے بیلٹ. بیلٹ بھی کئی قسم کے آتے ہیں، لیکن یہ جو ٹریولر بیگ آج کل آتے ہیں نا، اس طرح کا کوئی بیلٹ لیں جس میں آپ کا موبائل فون، آپ کی مسواک، کچھ پیسے، آپ کوئی بھی ضروری چیز رکھنا چاہتے ہیں، اتنی جگہ تو ہو تو آپ اس کو رکھ سکیں گے. اور آپ کو باندھنا اس میں ذرا آسان ہوتا ہے، اس کو کھولنا باندھنا آسان ہوتا ہے. جب یہ ٹریولر بیگ ہوتا ہے اس کا بکل ہوتا ہے جس کی طرح آرام سے آپ باندھ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی اچھی کوالٹی کی لینی ہیں تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ بڑا آسان رہے. زندگی کا اصول بنا لیں کہ کبھی کسی کا پارسل نہیں لینا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی کہے گا یار یہ دوائی لے جائیے گا، ہمارے فلاں رشتہ دار پہلے گئے ہوئے ہیں تو یہ جناب ان کے لیے مٹھائی لے جائیے گا، فلاں چیز لے جائیے گا. ہم نے بڑے حادثے ہوتے دیکھے ہیں.
جے جائے کہ جب تک آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہو، آپ اس کو جانتے نہ ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، یہ چھوٹا موٹا بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی موت کا بھروسہ ہے۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی ایسی چیز دے دی جو وہاں ممنوع ہے، تو آپ کئی برسوں کے لیے جیل میں جا سکتے ہیں، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ سوچ لیں میں اس پہ اتنا بھروسہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ میں کیا کرتا ہوں، میں آپ کو بتا، اول تو میں لیتا نہیں کسی سے چیز۔ اگر کسی نے کہا نا کہ بھائی مثال کے طور پہ فلاں دوائی لے جانی، اب بہت کلوز بھی ہے، منع بھی نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں دوائی کا نام بتا دو، میں خود اسٹور سے لے لوں گا۔ 500 روپے کی دوائی میں لے لوں، وہ زیادہ اچھا ہے، پتہ نہیں اس کی دوائی میں بھائی شک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو کسی نے دی ہو، ہمیں جو دے رہا ہے اس کو بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے دی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اول تو ٹریول کے دوران کسی کا سامان نہیں لینا، اور اگر لینا ہے تو اپنی کسٹم خود کر لیں، اپنے گھر میں کھول دیں اس کے سامان کو، ایک ایک چیز خود چیک کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ تکلیف میں آ جائیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو ہر سفر میں کام آئیں گی، مگر حج کے سفر میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات ایئرپورٹ پر آپ کو کوئی جا رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے، ذرا میرا بیٹا بیگ پکڑ لے، بیگ میں آپ سے بعد میں لے لوں گا، یہ بہت اچھی نیکی ہے کسی کا سامان اٹھانا، لیکن مہربانی کر کے ایئرپورٹ پہ یہ کام مت کیجیے گا۔ ایئرپورٹ کے بعد آپ بے شک مینا عرفات میں جس کا بیگ اٹھانا اٹھاتے رہیں، اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے۔ یہ ایئرپورٹ کے معاملات جو بڑے رسکی ہیں، اس میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اچھا جناب، اب آ گیا معاملہ، کچھ سامان پر بات ہو گئی، اب ہم احرام باندھنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے ہمارے شہر کے لوگوں کا؟ ان کو احرام سے بڑی، ایک طرح سے جملہ تو اچھا نہیں ہے کہ کوفت ہوتی ہے، وہ ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں، اور جلدی احرام اتارنے کے چکر میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ یعنی اگر آج آپ احرام کو صحیح باندھنا سیکھ لیں اور اپنے آپ کو احرام فرینڈلی کر لیں، آپ کا حج آسان ہو جائے گا، مزہ آئے گا آپ کو حج۔ یعنی ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو حج قران بھی مشکل نہیں لگتا، کیونکہ وہ احرام میں بھی ایسے فیل کر رہے ہوتے جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ لیکن جب آپ کو احرام ماد اللہ کاٹ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے جلدی اتارو اس کو، تو پھر آپ مزیدار طریقے سے حج نہیں کریں گے۔ تو احرام فرینڈلی کیسے بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو احرام کے ساتھ عادی کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم شہر کے لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جناب والا تہبند نہیں باندھ سکتے۔ گاؤں کے لوگ تو تہبند پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو احرام میں بھی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا، وہ تہبند کی ہوتی ہے، یا کھل نہ جائے، یا سنبھالوں کیسے۔ تو آج اتنا آسان میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ تہبند باندھنا پراپر سیکھ جائیں گے، اصل چیز تہبند ہے، اوپر کے تولیے کا اتنا ایشو نہیں ہے، اصل یہ تہبند ہے جس کو آپ کو باندھنا ہے۔ احرام کو پہلے چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ احرام کا سائز چیک کیسے ہوگا، کہ یہ سائز میرے پراپر ہے کہ نہیں۔ اپنی ناف سے 3-4 انچ اوپر کا کنارہ رکھیں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے پیروں کے کنارے تک جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ سائز اوکے ہے، یہ مجھے اوکے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ناف میں رکھیں پہلے ہی وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، جب آپ فولڈ کریں گے تو وہ اور اوپر آ جائے گا اور بڑا عجیب و غریب، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ جناب پیروں کے بھی کئی 2-4 فٹ نیچے جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ نے بڑا احرام لے لیا ہے۔ تو یہ سائز اوکے ہے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، میں اس کو ناف سے اوپر رکھ رہا ہوں اور یہ میرے پیروں کو ٹچ کر رہا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کناروں کو آپ نے آپس میں ملانا ہے، بالکل سارے بل کھول دیں، اور آپ نے یہ دیکھ لیں اوپر کوئی بل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سمپل۔ یہ دونوں کناروں کو آپ ملا لیں، آپ نے ملا لیا۔ اب یہ والا جو حصہ ہے اس کو ٹائٹ کریں، جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اپنی باڈی کے حساب سے۔ پھر دونوں کو پکڑیں، ایک بار ادھر لے آئیں، اب ان دونوں کو واپس پکڑیں، دوسری بار ادھر لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، 1 بل دے دیں، 2 دے دیں، 3 دے دیں تو نارمل چلے، تاک عدد بھی ہو گیا۔ اب یہ جو میں نے احرام باندھا ہے نا، مجھے کسی بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا کمفرٹیبل ہے۔ اچھا، یہ جو ہم فلیپ کر کے احرام باندھتے ہیں نا، اس کا میں آپ کو ایک اور فائدہ بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ پتہ کیا غلطی کرتے ہیں، جیسے نہانے کے بعد تولیاں باندھتے ہیں، وہ اس طرح احرام باندھ لیتے ہیں۔ وہ کیسے باندھتے ہیں؟ وہ یوں باندھتے ہیں۔ اب یہ والا جو آپ نے احرام باندھا نا، یہ اس میں بڑے پرابلم ہے۔ ایک تو یہ ٹکے گا نہیں، دوسرا پرابلم یہ کہ آپ کو چلنے نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے تو اس کو پورا لپیٹ لیا اپنے آپ کو، تو یہ آپ کو آپ کے پیروں کی موومنٹ کو بھی روکے گا۔ لیکن جب آپ یہ فلیپ والا جو میں نے احرام باندھنے کا آپ کو طریقہ بتایا، اب آپ دیکھیں گے پہلے میں آپ کو سکھا رہا تھا تو مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا، اب میں آپ کو سکھا نہیں رہا ہوں، اب میں اپنے لیے باندھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے واش روم سے فارغ ہوا ہوں، میں نے وضو وغیرہ کیا ہے، یا احرام بعض اوقات کیا کہتے ہیں ہلکا ڈھیلا ہو جاتا ہے تو پھر ٹائٹ کرنا ہے، تو اب آپ باتوں باتوں میں ہم احرام باندھ لیں گے اور انشاءاللہ 25-30 سیکنڈ کے اندر آپ کا یہ احرام بن گیا۔ اب یہ احرام بن گیا، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب یہ آپ کا فلیپ وائز ہوگا نا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پیر اٹھائیں گے نا تو اس کی موومنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ دوسرا، تیز ہوا چلی تو یہ ایک فلیپ اوپر بھی ہو گیا، تو نیچے والا فلیپ آپ کی، یہ نیچے والا جو حصہ ہے آپ کی پردہ پوشی بھی کرے گا، ستر بھی نہیں کھلے گا۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔
جب آپ یہ احرام باندھ لیں گے اس طرح پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. اچھا اس میں ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں, دوبارہ میں کھول کے باندھ لیتا ہوں. تو اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ احرام جب آپ باندھیں گے نا, دونوں کنارے پھر ملائیں گے, ٹھیک ہے جناب, پھر اس کو تھوڑا ٹائٹ کریں گے. اچھا اب یہ جب آپ باندھ لیں گے نا تو آپ کوشش کیا کریں کہ یہ احرام ابھی سے باندھیں, ٹھیک ہے, حج والے دن یا یہاں سے جاتے ہوئے نہیں,